بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، اور بے حد درود و سلام ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخفی مخلوقات کو پیدا فرما کر دنیا آباد فرمائی۔ قرآن کریم میں تقریباً 19 مقامات پر لفظ الجن استعمال ہوا ہے، ایک اور مقام پر لفظ الجان مذکور ہے۔ اس کے علاوہ متعدد مقامات پر شیاطین کے نام لے کر بھی جنات کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اس قدر جنات کا تذکرہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جنات کا وجود ہے اور اس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ الانعام میں فرماتے ہیں، اور لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے میرے احکام بیان کرتے۔ سورہ النمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات، انسان اور پرند جمع کیے گئے۔ سورہ الاحقاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یاد کرو جب کہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تیری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں۔ سورہ الذاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ قرآن کریم کی طرح بہت سی صحیح احادیث میں بھی جنات کا واضح تذکرہ موجود ہے۔ جنات کی رہائش گاہوں، خوراک، شکل و صورت، اقسام و انواع اور مختلف واقعات وغیرہ کا بیان ہے، جس سے یقینی طور پر جنات کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن، انسان اور ہر وہ چیز جو مؤذن کی آواز سنتی ہے قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، اس نے ان میں سے ایک رحمت کو جنوں، انسانوں، چوپایوں اور کیڑے مکوڑوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ چنانچہ وہ اس رحمت کے باعث آپس میں میلان رکھتے ہیں اور اس کے سبب باہم محبت و شفقت کرتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے وحشی جانور اپنے چھوٹے بچوں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتوں کو اپنے پاس روک رکھا ہے، وہ قیامت کے دن ان کو اپنے بندوں پر نچھاور فرمائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کو قرآن نہیں سنایا اور ان کو دیکھا بھی نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ اس زمانہ میں آکاز کے بازار گئے، جبکہ شیطانوں پر آسمانی دروازے بند ہو گئے تھے اور ان پر آگ کے شعلے برسائے جا رہے تھے۔ چنانچہ شیطانوں کے ایک گروہ نے اپنے لوگوں میں جا کر کہا کہ ہمارا آسمان پر جانا بند ہو گیا اور ہم پر آگ کے شعلے برسنے لگے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کا سبب ضرور کوئی نیا معاملہ ہے، تو تم مشرق و مغرب کی طرف پھر کر خبر لو اور دیکھو کہ کیا وجہ ہے جو آسمان کی خبریں آنا بند ہو گئی ہیں۔ وہ زمین میں مشرق و مغرب کی طرف پھرنے لگے۔ ان میں سے کچھ لوگ تہامہ یعنی کہ ملک حجاز کی طرف عکاظ کے بازار کو جانے کے لیے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت نخل میں اپنے اصحاب کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ جب انہوں نے قرآن سنا تو ادھر کان لگا دیے اور کہنے لگے کہ آسمان کی خبریں موقوف ہونے کا یہی سبب ہے۔ پھر وہ اپنی قوم کے پاس لوٹ کر گئے اور کہنے لگے، اے ہماری قوم کے لوگوں، سورہ جن آیت نمبر 1 اور 2، ہم نے ایک عجب قرآن سنا ہے جو سچی راہ کی طرف لے جاتا ہے، بس ہم اس پر ایمان لائے اور ہم کبھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر سورہ جن نازل فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز اچانک ہم سے غائب ہو گئے۔ ہم انہیں وادیوں اور گھاٹیوں میں تلاش کرنے لگے اور آپس میں کہنے لگے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے اغوا کر لیا ہے یا شہید کر دیا ہے۔ وہ رات ہم نے بہت تکلیف میں گزاری۔ صبح ہوئی تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا کی طرف سے آ رہے ہیں۔ ہم نے بتایا کہ رات اچانک آپ ہم سے غائب ہو گئے تھے۔ ہم نے آپ کو بہت تلاش کیا اور آپ کے نہ ملنے پر ہم ساری رات پریشان رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
میرے پاس جنوں کا ایک نمائندہ آیا تھا تو میں اس کے ساتھ چلا گیا اور جا کر جنوں کو قرآن پڑھ کر سنایا۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس جگہ لے کر گئے اور جنوں کے قدموں اور راہ کے نشانات ہمیں دکھائے۔ قرآن و سنت میں 20 ایسے دلائل ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنات بھی اسی طرح خوراک کے محتاج ہیں جس طرح کہ انسان اس کا محتاج ہے۔ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زاد یعنی کہ خوراک کا مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے لیے ہر وہ ہڈی ہے جس کا گوشت بسم اللہ پڑھ کر کھایا گیا ہوگا۔ جب وہ تمہارے ہاتھ لگے گی تو اس پر بہت زیادہ گوشت چڑھا ہوگا جو تمہارا کھانا ہے، اور ہر لید گوبر تمہارے جانوروں کے لیے چارہ ہے۔ بس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہڈی اور لید گوبر کے ساتھ استنجا نہ کیا کرو کیونکہ یہ تمہارے جن بھائیوں اور ان کے جانوروں کا کھانا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ وضو کا سامان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجت کا سامان یعنی پانی اور لوٹا وغیرہ اٹھا کر ساتھ لے جاتے تھے۔ ایک دن وہ اس سامان کو لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کون ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں ابو ہریرہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چند پتھر ڈھونڈ کر لاؤ تاکہ میں ان سے استنجا کروں۔ دیکھو کوئی ہڈی یا گوبر کا ٹکڑا مت لانا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے کپڑے کے پلو میں چند پتھر اٹھا لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں رکھ کر پیچھے ہٹ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ہڈی اور گوبر سے منع فرمانے کی کیا حکمت تھی؟ تو آپ نے فرمایا، یہ دونوں جنات کی خوراک ہیں۔ دراصل میرے پاس نسین علاقے کے جنات کا وفد آیا تھا اور وہ بہت ہی اچھے جن تھے۔ انہوں نے مجھ سے اپنے خوراک کے بارے میں سوال کیا تو میں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ انہیں جہاں کہیں بھی ہڈی یا گوبر ملے اس پر یہ اپنی خوراک پا لیں۔ ان دونوں چیزوں سے استنجا کرنے کی ممانعت کا سبب بھی یہی تھا کہ ان کی خوراک اور چارہ خراب نہ ہو بلکہ کھانے کے قابل رہے۔ ان احادیث کے علاوہ بھی کئی ایسی احادیث ہیں جو جنات کے کھانے پینے پر دلالت کرتی ہیں۔ مثلا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی بھی کھانا کھائے تو وہ دائیں ہاتھ سے کھائے اور جب پیے تو تب بھی دائیں ہاتھ ہی سے پیے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہی سے پیتا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ نے جانا قرآن و حدیث کے حوالے سے جنات کے وجود کا بیان۔ اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے عالم جنات کے بارے میں اور جنات کی اقسام کے بارے میں۔ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ روحانی علاج کا بابا حافظ محمد رمضان صابری۔ پیارے دوستو، میرے کسی بھی بہن بھائی کو کسی قسم کا بھی مسئلہ ہے، سحر اور عصیب کا مسئلہ ہے، جنات، کالے جادو کا مسئلہ ہے، کاروباری بندش ہے یا گھریلو نچاکیوں کا مسئلہ ہے، تو دیے گئے نمبرز پر آپ ہمیں واٹس ایپ کر کے اپنا مسئلہ بیان کریں۔ انشاءاللہ عز و جل بابا حافظ محمد رمضان صابری صاحب تمام مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔